بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں جماعت سرمایہ اردو کا پہلا سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ پہلے سبق کا خلاصہ اور اس کے بعد حوالے کی چند چیزیں۔ سب سے پہلے سبق کا خلاصہ۔ مناقب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبلی نعمانی مصنف۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف الفاروق کے لیے مصر کے کتب خانہ خدیویہ میں موجود علامہ عبدالرحمن ابن جوزی کی تحریر سیرت العمرین سے بھی استفادہ کیا۔ اسی کتاب کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا نمایاں ترین پہلو ان کا غیر مسلموں سے سلوک تھا۔ ان کا حسن سلوک ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ اسلام کا اصلی طرز عمل تھا، اسی لیے وہ عمر ثانی کہلائے۔ ایک مرتبہ حمص کے ایک عیسائی نے شکایت کی کہ عباس بن ولید بن عبد الملک نے اس کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ عباس کے پاس اس جاگیر کی تحریری سند بھی تھی۔ عیسائی قرآن کریم کے مطابق فیصلہ چاہتا تھا، چنانچہ مقبوضہ زمین عیسائی کو واپس کر دی گئی۔ خلیفہ نے کہا کہ قرآن کی تحریر، خدا کی تحریر تیرے باپ کی تحریر پر مقدم ہے۔ بنو امیہ کے بادشاہوں کا طرز عمل یہی تھا کہ سرکاری زمینوں کو خاندان کے افراد کے نام بطور جاگیر لکھ دیتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عنان سلطنت سنبھالتے ہی ایسی زیادتیوں کے ازالے کا فیصلہ کیا۔ خاندان والوں نے عمر کو سفیر بنا کر بھیجا، مگر بات نہ بنی۔ وہ قیامت کے سوا کسی دن سے نہ ڈرتے تھے۔ سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز نے ان زمینوں سے دستبرداری کا فیصلہ کیا جو خاندان والوں نے خود انہیں بطور جاگیر دے رکھی تھیں۔ اس سلسلے میں علماء کرام سے رائے لی، اپنے بیٹے عبد الملک سے مشورہ کیا۔ بالآخر ایک روز ظہر کے وقت مسجد میں لوگوں کو جمع کیا گیا۔ وہاں عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کیا کہ اپنی یمن اور یمامہ کی زمینوں سے دستبردار ہوتے ہیں۔ نہ لوگوں کو وہ زمین دینے کا حق تھا اور نہ انہیں لینے کا حق تھا۔ پھر ابن سلیمان کی زمین یہ کہہ کر واپس دلا دی کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے ہیں۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے حق گوئی اور خلیفہ کے قول و فعل پر نکتہ چینی پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ سزا کے ڈر سے آزادی پسند عرب بھی قدر خاموش ضرور ہو گئے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے نہ صرف اس بدعت کا خاتمہ کیا بلکہ دو نہایت متدین اور راست باز آدمی اس کام پر مقرر کیے جو عدالت کے وقت خلیفہ کی کسی بھی غلط بات پر ٹوکنے کے مجاز تھے۔ ایک مرتبہ مسلمہ بن عبد الملک ایک متنازع زمین کے مقدمے میں حاضر دربار تھا اور بیٹھ کر گفتگو کر رہا تھا، جبکہ فریق مقدمہ عیسائی تھے جو کھڑے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس امتیاز کو پسند نہ کیا اور اسے بھی کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ متنازع زمین بھی گرجا کے متولیوں کے حوالے کر دی، متولی اس کا خیال رکھنے والے۔ عمر بن عبدالعزیز جب کبھی غیر مسلموں کے مہمان بنتے تو کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ وفات سے قبل اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی۔ عیسائی وہ زمین بطور ہدیہ دینا چاہتا تھا، مگر عمر بن عبدالعزیز نے 30 دینار کے بدلے میں خریدی۔ خلافت کے معاملے میں وہ جمہوریت اور مساوات پر یقین رکھتے تھے۔ وہ کھانا بھی عام لوگوں کے ساتھ لنگر خانے سے کھاتے تھے اور خلیفہ کے لیے کسی قسم کے امتیاز کے قائل نہ تھے۔ موت کے وقت مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ وصیت کر جائیے۔ کہا کہ میرے پاس وصیت کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے ترکے میں کل 17 دینار چھوڑے۔ کفن دفن کے مصارف ادا کرنے کے بعد 10 دینار ورثاء میں تقسیم ہوئے۔ الغرض ان کی خلافت دین اسلام کی ایک سچی تصویر تھی۔ خلاصہ ختم ہوا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کا شام میں جو مزار ہے، جسے شاید 2020 میں یعنی یہاں آتش زدگی ہوئی، بلکہ اس کو نظر آتش کر دیا وہاں کے کچھ لوگوں نے، یعنی سیاسی معاملات میں،
اور پھر ان کی قبر، ان کی بیگم کی قبر تھی ادھر اس کے نیچے، اس کے بھی ان قبروں کو کھودا گیا اور ان کی بھی بے حرمتی ہوئی، اور اگر کچھ تھا تو وہ نکال کے لے گئے۔ یہ آپ لوگ جو خبریں ہیں دنیا کی اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسرائیل نے بھی ایک دفعہ حملہ جب ہوا تب بھی اس کو نقصان پہنچا۔ بہرحال یہ شام میں ہے۔ حوالے کے لیے قرآن کریم کی 2-3 آیات ہیں، بلکہ ان کے حصے ہیں۔ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، پس لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیے۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات، سچی بات کہیے۔ اور یہ جو کیلیگرافک آپ کو نظر آ رہی ہے آیت، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہیں، تو یہ تو ان کے عمومی جو ان کا رویہ تھا غیر مسلموں کے حوالے سے، مسلم سب کے درمیان پھر فیصلے کیسے کرتے تھے، تو یہ معاملے تو ہو گئے عمر بن عبدالعزیز کی انصاف پسندی کے معاملے میں۔ اس کے علاوہ جو کچھ چیزیں، چونکہ یہ ایک روایت تھی، انہیں عمر ثانی کہا گیا، تو کچھ باتیں ایسی کہ جو یقیناً ان کی پہچان ہے ابھی یہاں، چونکہ جمہوریت اور مساوات کا وہ معاملہ ایک پیراگراف اس پہ آیا ہوا ہے، تو یہ سب سے اوپر جو رائٹ سائڈ پہ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، یہ ابراہم لنکن کی ایک کوٹیشن ہے، یعنی مغربی جمہوریت کا تصور تو یہ ہے۔ اس کے بعد یہ 2 بند جو ہیں جواب شکوہ سے ہیں۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کر ہو۔ اور یہ جواب شکوہ کا اگلا جو بند ہے، یہ آخری بند ہے۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سے واللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں کہ جس نے بھی اسلام کو، قرآن کریم کو، نبی جی کی سنت کو، اس کو اپنا لیا، اس رستے پہ چلا، تو پھر اس کو دنیا میں اللہ نے ان سب کو عزت دی، ان کو دنیا میں توقیر دی ہے، اور ان کا تذکرہ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفائے ہستی پہ صداقت ان کی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن و سنت پہ چلنے والے جو ہیں ان کے تذکرے زندہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز 5ویں اور بعض حوالوں میں 6 خلیفہ راشد ان کو کہا جاتا ہے، اور بعض حضرات ان کو پہلی صدی کا مجدد تسلیم کرتے ہیں۔ یہ کہ ان کے عہد میں، جیسے کہ شروع والے ہم نے پہلے والے میں وہ سکے دکھائے گئے تھے ان کے کچھ، ان کے عہد کے، تو یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ان کے دور میں یہ باقاعدہ اعلان ہوتا تھا کہ اگر کسی شخص کا کوئی قرض ہے اس کے ذمے اور وہ ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتا تو بیت المال سے اس کی مدد کی جائے گی اور وہ اپنا قرض ادا کر دے۔ نوجوان کوئی شادی اس لیے نہیں کر رہا کہ وسائل نہیں ہیں، تو وہ بیت المال سے اس کو رقم ملتی تھی کہ وہ شادی کر لے۔ حج پہ کوئی جانا چاہتا ہے اور اس کے زیادہ سفر اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ بیت المال سے دینے کو تیار تھے، اور ایسا کتابوں میں تذکرے ہیں کہ کوئی اتنے اعلانات کے باوجود کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ 2 سال اور تقریباً 2 ماہ ان کا دور خلافت ہے، اور اس دوران میں کئی بڑے کام کر دیے۔ غیر مسلموں سے جو ٹیکس لیا جاتا تھا وہ بند کروایا، چونکہ اب وہ مسلمان تھے تو اب ان سے زکوٰۃ و عشر کا معاملہ ہونا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ پہ جو تبرہ ہوتا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور سے، تو وہ بند کروایا، اور یہاں تک کہ باغ فدق جو ہے وہ بھی جو مروان بن حکم کی اولاد کے پاس تھا وہ واپس کروایا، اگرچہ وہ قبول نہیں کیا گیا۔ تو کچھ بڑے کام ایسے تھے جو انہوں نے
2 سالوں کے اندر کر دکھائے، اور صرف ظاہر ہے ایک متقی پارسا آدمی تھے۔ امید ہے اب آپ حوالے صرف یہاں سے یاد کریں گے اور خلاصہ فی الحال یہ 2 چیزیں یاد ہو جائیں تو آپ اس کا مطلب ہے کہ تشریح کے لیے آپ تیار ہوں گے۔ باقی آج کا سبق ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔